السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دسر ملک۔ آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ریڈ نوٹ سیمنٹ فیکٹری میں، یہاں وریوال سیمنٹ فیکٹری یونین کے صدر حاجی عبدالغفور صاحب جو وریوال سیمنٹ فیکٹری کے مزدوروں کی طرف سے ایک گفٹ دینے آئے ہیں، جو ریڈ نوٹ سیمنٹ فیکٹری کی بند ہے صدرہ سے، ان کے جو مزدور ہیں ان کے لیے راشن لائے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حاجی عبدالغفور صاحب کا جنہیں قبول فرمائے، اور ہم گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب سے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھرپور مطالبہ کرتے ہیں، جو کہتے تھے ہم راستے مدینہ بنائیں گے، ہم سے بھرپور مطالبہ کرتے ہیں۔ اور خصوص ہم چودھری فواد صاحب وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو حلقہ نستاڑ کے MNA بھی ہیں، ان سے بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ ریڈ نوٹ سیمنٹ فیکٹری چلوانے کے لیے بھرپور کوشش کی جائے، ریڈ نوٹ فیکٹری بھرپور طریقے سے جلد از جلد چلائی جائے، اور ان کی جو 8 مہینے کے ملازمین کے بقایات ہیں وہ بھی دینے کے لیے بھرپور کوشش کی جائے، اور اس مشکل گھڑی میں کم از کم ان کو کچھ تو دیے جائیں تاکہ یہ اپنے معاملات کو نبھا سکیں۔ کہ حاجی صاحب نے پوری کوشش کی تھی اپنی انتظامیہ کے، وریوال گروپ کے فیکٹری کی انتظامیہ کے، کہ تمام فیکٹری ورکرز جہاں ریڈ نوٹ سیمنٹ کے ورکرز ہیں تمام ان واسطے تسی عید پیکج کا اس دفعہ سپورٹ کرو اور اعلان کر، اور بطور حاجی صاحب نے کہ اس کے اندر انہوں نے خان صاحب نے کوئی حامی بھی بھری، لیکن بعد میں پھر انہوں نے دسیا کہ جی اسی اور بھی مختلف جگہ تے ساری کمٹمنٹ ہے، تو اس واسطے انہوں کا وہ ہدف پورا نہیں ہو سکیا۔ لیکن تسی یہ دیکھو کہ اس کے اندر اعلانی جی جستجو اور ایفرٹ ہے وہ قابل ستائش ہے، قابل تحسین ہے کہ ایک بندے تکلیف ہے، درد ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ یار یہ سارے کا سارا سسٹم اس طرح ہوئے نہیں، اس میں بہتری گہرائیاں انہوں نے بہت مشکور ہے۔ جس طرح تو میں دسے کہ یہ آئٹم بھی اس واسطے کہ یہ نہ آخیں کہ جی جہاں سارے کوئی ڈیزائننگ کیس جہاں کوئی مزدوری کرنا پیا کسی پاس ہے، کوشش کی ہے ساتھیوں کہ وہ بندے کے جڑے بالکل اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بالکل کوئی غریب بندہ ہوگا، کئی سفید پوش ماتوڑ بھی جی چاہے چھڑے کپڑے پاک ٹونے وہاں اندر بالکل خالی ہو۔ سو اس وچ یہ کوشش کی ہے کہ جڑا بالکل کوئی کسی پاس روزگار نہیں، انہوں لوگوں حاجی صاحب جنہ سن دسیا اسی نے بھی وہ بنا کے لسٹ دیتی ہیں، اور اس مطابق تقریباً جڑا وہ 105 بندے کی اصل لسٹ دیتی ہے، مزید کہ انہوں نے اضافی بھی اس کچھ بندے کا کر دیتا۔ ریڈ نوٹ سیمنٹ کے نال تعلق رکھنے والے میرے بھائی مہربان دوست مزدور، یہ آج کی جی چھوٹی جی تقریب دے کے تمام کیتا گیا جس حوالے نال میں ملک صاحب نے بھی کہا بھئی اسی کوئی اس رونمائی دے یہ قائل کوئی نہ جڑی کسی دی خدمت کرنی ہوئے وہ چپکے نال دائیں ہاتھ پوا دن کریے تو بائن بھی پتہ نہ لگے، لیکن کچھ یہ بھی کام ہوندے کہ اگر اس نیت تے کیتا جائے کہ کسی بندے تھوڑے جے شعور آوے سمجھ آوے، دوسرا اسنا دسنا چاہنے ہیں کہ تہاڈا تے ساڈا کوئی اور خونی رشتہ کوئی نہیں، لیکن جو مزدور والا رشتہ وہ بھئی ساڈی دل تہاڈے نال دھڑکدا، ساڈے خون دے وچ وہی جوش اور جذبہ جڑا ایک مزدور دا ہونا چاہیے۔ اور میں آخدا بھی وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، وہ آدن کے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کر رو بیاں۔ انسان نو اللہ نے انسان دی محبت واسطے ہے، انسان دی دوستی واسطے ہے، انسان دے خدمت واسطے ہے، انسان دے دکھ درد ونڈان واسطے ہے، ایک دوسری دی مصیبت اپنی مصیبت سمجھن واسطے انسان نو اللہ نے بنایا، ورنہ عبادت واسطے تو فرشتے بہت زیادہ ہے، کدی اندازہ لاؤ نہ فرشتے ہیں کتنے، تو ایک تو یہ تو سب سن رکھے اب ہر بندے نال 2 فرشتے کرامن کاتبین دائیں بائیں، یہ اونجے ہی انسانہ نال ڈبل ہو گئے۔ اس تو علاوہ بھی بہت سارے اور بھی تو سن رکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روضہ اقدس دے 70,000 فرشتے صبح ہوندن سلام پیش کر دن،
70,000 ਸ਼ਾਮੀ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਏ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਗਿਣਤੀ ਫਿਰ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। 70,000 ਸੁਬਹ ਰੋਜ਼ੇ ਰਸੂਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਕੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਰਕੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਜਦੇ ਚ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਆਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਆਮ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏ, लेकिन इंसान अल्लाह ने पैदा किया इंसान के दुख दर्द वंडाण वास्ते। और वो गालबन होगी मोहम्मद साहब आदिल भाई जेड़ा औखी सौखी वेला काम ना आया ना, उस बेफायदे संगी को बेहतर यार अकेले। बहुत सारे लोगों में अखलाकी मदद की है, तो सन उन्होंने मशकूर होना चाहिए। उस मदद की सन बहुत जरूरत है मजदूर से। डोर सीमेंट हो गरीबाल सीमेंट हो जिप्सम वाले को मजदूर हो, किसी किस्म का भी गरीब मजदूर हो सन, फिर भी मुआशरे दे उस तबके की मदद की जरूरत है। अखलाकी मदद भी जेडे पे कर दें वो भी उन्होंने हर हवाले नाल मदद है ना। मसलन भाई मुदस्सर आए ने सियाफत के हवाले नाल भाई ये सियाफी लोग भी थोड़ी साड़ी मदद कर दें कि साड़ी जुबान चो निकले अल्फाज ये उन्होंने अदारे तक उन्होंने ताकतों तक पहुँचाने का एक जरिया कि गरीब लोग के पे कर दें। इन्हें भी अपना किरदार अदा किया थोड़ी साड़ी मदद करने में। लेकिन अफसोस जिस तरह मलिक साहब कहते हैं कि वो गवर्नमेंट विच बैठ के वजीर कानून होवे या गवर्नर साहब हो, कम अज कम उन्होंने इतना तो शर्म होना चाहिए जिथों पूरे मुल्क विच मदद करते पे 12-12 हज़ार रुपये देना, तो क्या वो ये नहीं कर सकते इस अदारे के वो मालक वो थोड़े ड्यूज विचों ही आखिर यार इन्होंने एक तनख्वाह दे दो 10-10, 20-20 हज़ार रुपये दे दो जिन्होंने करोड़ों रुपए बकाए। और मैं दुख और अफसोस ना लग सा वो गल्लां नहीं करनी चाहिए, लोगों को तकलीफ भी बड़ी होती है। लेकिन उन्होंने को बंदा इसलाह तो लैंदा ना भाई यार ऐसा करो इन्हों की थोड़ी जी सूते पूजो, शायद ये भी थोड़ा जिहा दिल इन्हों का नरम हो जाए भाई यार साढ़े वास्ते औखे वेले कम आते पे। लेकिन किसी साड़ियाँ क्यादतों चो भी उन्होंने इस राह है नहीं लाना भाई असी थोड़ी मदद जिस तरह मलिक साहब दसिया भी सारे की कुछ ना कुछ करना चाहते। मेरा दिल आ भी वो मालकान भी एक बार ब्रीफ किया जेन बनाया, लेकिन चलो उन्होंने अपनी सोच उत्थे कुछ साड़ी मैनेजमेंट भी जोड़े गमाशते हैं अकाउंट्स के वो उन्होंने पिछली 6 माही का 6 माही का खसारा शो करके तो गवर्नमेंट को वो लोन मजीद रिलीफ को लेना चाहते हैं। तो उन्होंने वो जिस ना की है तो फिर भी साडा दिल आ के थोड़ी और मदद भी अपने कोलों कोई 2 दिहाड़ियां सा मजदूरों की इकट्ठियां कोई यूनियन फंड भी साडा पे वा तो थोड़ी करना चाहते। लेकिन साड़ी मैनेजमेंट ने भी जेडे डेली वेजेस लोग उन्होंने नाल इंतहाई ज्यादती की है भाई इस कोरोना के दौर में कारखाना गवर्नमेंट के लॉकडाउन के तहत बंद होया तो बस हम ही उन्हें बंद कर छोड़ियां मखसूस लोग कुछ उन्हें बुलाए तो सानू उम्मीद आई जी उन्होंने गल की भाई कि ना सारे तनख्वाह दे सन। लेकिन उन्होंने गरीबन भी उन्होंने को नहीं देती जो डेली वेजेस आए ना उन्होंने गरीब और सीमेंट की इंतजामिया ने किसा जी किसा दिहाड़ी लाई हुई किसा 1 दिहाड़ या 2 दिहाड़ या 10 दिहाड़ जेडे भी लाए ना इस महीने में उन्होंने वो दी। तो अस आपस में मुशावरत की कैबिनेट ने और मैं भाई अक साहब मेरी काबीना हमेशा तो उन्होंने इस हद तक मेहरबानी की। हालांकि हर बंदे ने अपना हक का राय तजवीज़ देने का तो जो भी उन्होंने गुजारिश की है ना अच्छी राय हुई है या कोई गलती मिलती भी हुई है उन्होंने आख्या जी मैं तुम चंगा जानते हो जिम्मेदार हो पुराने हो जो भी किया ने असा थोड़े नाल। मैं उन्होंने आख्या यार यूनियन फंड फिर भी इकट्ठा होता रहा सी अगर थोड़े केस वाले दोस्त गया मलिक साहब दसिया भाई अस अपनी जो इस्तात की कोशिश की है तो वध के हिस्सा नाले भी आख्या तो फिर भी तो जरूरत हुई तो असी इंशाल्लाह होर भी दसा लखन पैसे फिर भी तो मदद थोड़ी है जी थोड़ी जी आज रोजाना जी थोड़ी जी मदद है कुछ भी नहीं आदि ना समुंदर से मिले प्यासे कोई शबनम वकीली है ये कोई रजाकी नहीं है जिन्हों के घर में हजारों रुपए माहवार होंगे आए इतनी तनख्वाह आई इतनी आमदन आई अज किसी ने 2-3 हज़ार का कोई राशन किसी दे छोड़ा तो गल कोई नहीं। लेकिन भाई वेखना यह चाहिए कि अपनी नीयत पहुँचानी है कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चिखा छड़िया आना होना तो एक कोई आ गया बुझाने वाला परिंदा पानी चोंच में लैके एक फूक मारने वाला भी आ गया
ایک اگ لاؤن والے بالن والے آ گئے تو ایک جڑے پرندہ آ گیا چونچ پانی آتا. تو مقصد یہ کہ اس کی نیت یہ آئی کہ یار یہ اللہ کا پیغمبر یا اللہ کا خاص بندہ یہ سڑن لگا میں اپنی نیت پہنچاؤں. اصل میں تھوڑے نال اپنا ایک مزدور کا رشتہ حق ہے. خدا کی بارگاہ بھی یہی التجا کی ہے مولا اگر سن دیتے ہی تو اصل یہاں وقت بھی حصہ بننا سا ان کچھ زیادہ کرنا چاہتے لیکن وہ جس ویلے اپنے ڈیلی ویجز تک کرنا تو وہ دوست میرے کیبنٹ کے اجلاس میں کہ حاجی صاحب اندر بھی حق بڑھتا جہے فیکٹری مطلب لگے ہوئے نے مزدوری کرتے پے اور سارے قریب تر ہی نے تو اوول خیش بہادر درویش وہ بھی اس حوالے بھی اسی کچھ کریے تو سارے کوئی تقریباً 250-300 بنتے ہیں ڈیلی ویج. تو ملک صاحب میں ریکویسٹ کی گئی میں کہ ملک صاحب وہ میں تفریق نہ چاہتا آپ بھی ڈنڈوٹ والے کے بارے میں کہ سارے ہی وہ بے یاروں مددگار بیٹھے 8-9 مہینے تو تنخواہ کو نہیں. لیکن میری گزارش ہے کہ انتہائی جڑے مستحق تھی سمجھتے ہو انتہائی مستحق ہے. کساں دے بچے ملازم ہن کوئی گھر زمیندار آٹا دانا گھر دا کسے دا دودھ گھیو گھر دا تے جڑے مستحق سمجھو لسٹ دیو تے اسی تہاڈی انشاءاللہ مدد کرساں. تے او انہاں جڑی لسٹ دتی ہے وہ 105 بندے دی نہ لسٹ دتی ہے لیکن اساں کوئی تھوڑا جا نال مزید جو بھی اساں کہ چلو اضافی بھی مزید کو بعد بھی یاد آندا کوئی اجے مستحق ہے تو انہوں بھی نال کوئی رلا لین کو 2-4 بندے شاید فالتو دیتے ہوں. لیکن بھئی یہ کچھ بھی نہیں کوئی دین نہیں کوئی کچھ نہیں. اور تواڈے تے بھی التماس کرساں کہ جنہ اساں وہ بھی مزدور ہیں نا جنہاں دے پیسے اساں کٹے نہیں جنہاں مدد کیتی ہے تو اللہ دی بارگاہ وچ انہاں دے بھی یہ قبول ہو. تسی بھی یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ بندی یہ کاوش قبول کرے اور تواڈے دکھ درد وچ برابر دے شریکاں اگر سن تنخواہاں ملدیاں رہی اگر نظام چلتا رہا تو ملک صاحب نے بھی یقین دوانے تو بھی یقین دوانے میرے نال میرے چھوٹے بھائی حاجی طارق جنرل سیکرٹری میرے اور جدوں بھی جو بھی کوشش کی انہوں نے آخیا بھی ٹھیک ہے جو کرنا کرو بلکہ جدوں لسٹ نہ لینی ہے میں ان مشورہ پہ کردا کہ ملک صاحب نہ کو تو وہ لسٹ بنائے تو دے نہ سو دے مطابق کو اسٹیمیٹ کر سا تو جو بھی کیتا بھائی کرنا زیادہ چاہتے آس لیکن اتنا نہ کر سکے مخصوص جے کیتا تے اے تساں عاجزانہ جی ساڈی جڑی کاوش اور خدمت ہے انہوں قبول کر لوے اور کدے بھی اللہ تعالیٰ کسا دا کسن محتاج نہ کرے وہ اپنی بارگاہ جو ہی دیندہ رہے تو تاں ہی پوری بولتی. لیکن اللہ نے سانا کیا بھئی میں تو ہے نا آزمانا ایک ہے صورت معاون ہے نا چلو بیٹھے وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا بَأَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ کیا وہ بندے تساں نہیں ویکھے جڑے دین اور جھٹ لیندے وہ ہیں کون فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وہ یتیم کو لو نفرت کر دیں یا دھکے دیں دیں نہیں دھکے کو نہیں عملی طور پر دینا یتیم کو لو ہی تھوڑ جا کنارہ کشی کر دیں بے کو ساڑھے کو مانگ نہ لے دینا نہ پوے اگر نال کیا وَلَا يَحُدُّ وَلَا تُعَامِ الْمِسْكِينَ اور مسکین اور کھانا کھاؤں دی ترغیب نہیں دے لے جو مسکین معاشرے جو ویکن وہ نہیں تک دے با اے بھی معاشی بحالی میں چاہ جائے یہ بھی روٹی کھاؤں لگ پوے وہ اے جی کو تک دو اور غور و فکر نہیں کر دے اے اللہ نے کر کہنا تو پھر انہاں تک غور کرے اللہ نے کہا فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ بس بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے ہم عن صلاتہم جو اپنی نماز سے غافل ہیں ادھا مختلف لوگوں مختلف ترجمہ کیتا بہت جڑی اپنی نماز انہاں نمازیاں واسطہ بربادی ہے جڑی نماز تو غافل ہیں کچھ جہاں کیا جڑی نماز بے ٹائمی پڑھ دیں جڑا 5 وقت نہیں پڑھ دیں نہیں میرا مذہبی تعلق میں خود کروں قاضی صاحب نال ہے تو وہ آدن بھائی دے وچ ذرا غور کرو گل پچھوں شروع ہوئی ہے غریب دی مسکین دی یتیم دی معاشرے دی کہ ماڑے پسے طبقے دی اگا اللہ نے نال وچ آقا اے آیت دھر دتی ہے انہاں نمازیاں واسطے بربادی ہے جڑی نماز دی روح کو لو غافل نماز اور شے نے نماز دی روح نے غریب دا دکھ ونڈنا نماز دی روح نے مسکین دی حوصلہ افزائی کرنی نماز دی روح نے معاشرے دے یتیم لوگاں دی داد رسی کرنی اگر اس پاسے کو بندہ دھیان نہیں دیندا صرف نماز پڑھدا پیا ٹکراں پیا ماردا تے او دی بھائی او نماز او دے واسطے بربادی نے وہ نماز تے تن یاد دے ویندی ہے با معاشرے وچ باہر غریب لوگ نہیں اللہ نے اجتماعیت پسند کیتا با نماز پڑھو نمازیاں نال کیوں اتنے پتہ لگا وہ فلانا نہیں آیا تو اس نے ایک دکھ درد تکلیف ہے شامی ادھر پوچھن منو تو بھائی ساڈا دین ہے ترغیب دیتا کہ اپنے اوارڈ گوارڈ اپنے محلے وچ اپنے گراں وچ اپنے تعلق داراں وچ ویکھو کہ کوئی ماڑا تو اس پیراں تک کھلواؤن واسطے کہ کچھ کر
جی عائشہ عبدالغفور صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو غریبال سیمنٹ فیکٹری کے CPI یونین کے صدر ہیں. تو یہ غریب اینڈ ڈینوٹسی فیکٹری کے جو مزدور ہیں اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ دے رہے ہیں. تو آئیں ان سے پوچھتے ہیں اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کیا تعاون کر رہے ہیں. جی آپ مہربانی جی، بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ ہماری یہ بات دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں. تو میں اس حوالے سے یوں آغاز کرتا ہوں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کام نہ تھے کرو بیاں. اسی درد کو محسوس کرتے ہوئے غریبال سیمنٹ کے مزدوروں کی طرف سے ہم ان مزدوروں کے لیے جو کچھ عاجزانہ خدمت کر سکتے تھے ہم لے آئے ہیں. جو ہماری فیکٹری اپنے پرماننٹ ورکر کو دے رہی ہے، ہم اپنے مزدوروں کی ذاتی تنخواہوں سے کٹوتی کر کے ڈنڈوٹ سیمنٹ کے لیے وہ لے آئے ہیں. اور ہم بھی دعا گو ہیں اور آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کا یہ مشکل وقت جو ہے اسے آسان کر دے. اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے لاکھوں کروڑوں روپے جو ڈیوز ہیں وہ گورنر سرور صاحب یا فاروق نسیم جو وزیر قانون ہیں وہ ان کی کچھ دادرسی کریں اس موقع پر. اور یہ ریاست مدینہ کی یہی بنیاد اور یہی پیغام ہے کہ وہاں پہ کوئی غریب نہیں. وہ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ دریائے دجلہ کے کنارے اگر کتا پیاسا مر گیا تو مجھ سے پوچھ ہوگی. تو ڈنڈوٹ سیمنٹ کے آج مزدور بھوک سے مر رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں بھی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. تو بہت مہربانی آپ لوگوں کی، آپ ہماری آواز ان اداروں تک، ان وقت کے حکمرانوں تک پہنچا رہے ہیں. اور میں اپنے کابینہ کا، میرے ساتھ میرے جنرل سیکرٹری حاجی طارق صاحب، پوری کیبنٹ کا مشکور ہوں کہ جب میں نے اجازت مانگی تو سب نے کہا کہ ہم دل کھول کر اور بڑھ کر ان کی مدد کریں گے. کیس کے لیے بھی بہت کچھ مدد کی اور انشاءاللہ پھر بھی کریں گے. بہت مہربانی، بہت شکریہ. ہمارے جو نظام جو ہے یا اس کے علاوہ جو ہماری تصویر میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں سرمایہ دار مخیر رضا، ان کو پتہ ہے کہ ڈنڈوٹ سیمنٹ سے برا سے باندھا اور کیا حالات انہوں نے کسی سے آپ کو تعاون کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، ہم تو کسی سے توقع بھی نہیں کر رہے. یہ جو ہم غریبال کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے. ہم تو ان کے اس جذبے کی بات کر رہے ہیں. وہ مزدور ہونے کے ناطے انہوں نے یہ جو ایفرٹ کی ہے، جو جذبہ محسوس کیا کہ جو ہمیں تعریف ہے. ہم تو کسی وڈیرے سے کسی سے توقع نہیں کرتے اور نہ یہ قبول کرتے ہیں. ہمیں کوئی سونے کے کوئی بنا کے دے، کوئی ہمارے لوگ جو ہے وہ اس طرح کی امداد لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے حقوق دے. یہ ریاست مدینہ جو کہتے ہیں، جن کے مین جو عہدے ان کے ریاست مدینہ کے جو ستون ہیں، ان کے جو وزیر قانون ہیں، ان کے گورنر ہیں پنجاب کے، جن کے سرپرستی میں یہ ادارہ ہے اور وہ بند پڑا ہے، انہوں نے سینکڑوں خاندانوں کو جو ہے معاشی اس صورتحال پہ پہنچا دیا ہے. ہم تو اپنے حقوق مانگ رہے ہیں کہ ہمارے حقوق دیں. 8 مہینے سے ہماری تنخواہیں، اس سے پہلے ہمارے 250 ریٹائر ورکرز کے کروڑوں روپے یہ انہوں نے نہیں دیے اور وہ در بدر ہوئے پڑے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے حقوق دیں بھائی. یہ کیسی ریاست مدینہ ہے؟ یہ کیسا یہ اسلامی نظام ہے؟ کیسے یہ بڑھ کے جی ٹی وی پہ جو باتیں کرتے ہیں کہ ہم مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیسے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی بتانے والا ہے؟ تو یہ حیران ہے کہ پورے پنجاب میں لوگوں کو پتہ ہے، ہر کسی کو پتہ ہے کہ ڈنڈوت سیمنٹ پچھلے 8 ماہ سے بند ہے. اور ڈنڈوت سیمنٹ جو ہے وہ آپ کی ریاست کے عام ستونوں کی ہے. تو کون بتائے گا آپ کو کہ جب وہ خود ہی اس کے اندر ملوث ہے تو ان کو کیوں آپ کو بتائیں گے؟ ان کی حالت تو یہ ہے کہ وہ ابھی غریب جو پینشنرز کو پینشن ملتی تھی 8,500 2 مہینے دے کے گورنمنٹ نے واپس لے لی 2,000 روپये اس میں سے. اور وہ جو آئینی اس کے اندر جو بندشیں لگائی ہیں وہ بھی ہمارے وزیر قانون لگا رہے ہیں کہ جی یہ قانون کے مطابق نہیں دی جا رہی. اور وہ اس دفعہ جو پینشن دی ہے انہوں نے 6,500 کے حساب سے دی. تو ہم کسی سے بھی ذاتی طور پہ کوئی وڈیرا ہو، تحصیل کا ہو، اس ملک کا ہو، پنجاب کا ہو، ہمارے لوگ کسی سے کوئی بھیک یا کوئی زکوٰۃ لینا نہیں چاہتے. کوئی 1 روپیہ یہ جو گورنمنٹ کے اعلانات ہے کہ ہم نے 200 ارب روپیہ مزدوروں کے لیے رکھا ہے، کہاں رکھا ہے؟ کون سے مزدور اس سے مستفید ہو رہے ہیں؟ مزدور تو یہ ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی بھر کی یہاں پہ پونجی جو ہے ریٹائرمنٹ والوں کو نہیں ملی. جو مزدور یہاں پہ کام کر رہے تھے ان کی چلتے ہوئے کارخانے کی تنخواہیں نہیں ملی. اس کے علاوہ بے شمار ہمارے کروڑوں روپے کمپنی کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تو ہم تو ان کی ادائیگی کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں کہ تمہارا کوئی تو اس ملک کے اندر ہو کہ جو یہ بات کرے کہ یار ان کے حقوق کیوں نہیں کوئی دے رہا. تو یہی چاہ رہا ہے. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ مرکز مسعود محمود صاحب. ناظرین، ہماری تحصیل پڑھان میں کافی مخیر حضرات ہیں
جن کو پتہ ہے یا ہمارے جو حکمران ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ ریڈونٹ سی فیکٹری 8 مہینوں سے بند ہے، لیکن افسوس کہ ان کے اس مشکل گھڑی میں ان کا کسی نے ساتھ نہیں دیا. کیا ان کا حق نہیں بنتا؟ یہ خودکش میں مبتلا ہیں. تو ہماری حکمرانوں سے وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعظم پاکستان اور گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب سے اور جو فروغ نصیب صاحب وفاقی وزیر کرم یہ دنوں سے 51 کی پائی کی ہے، ہم ان سے بھرپور اپیل کرتے ہیں کہ اس مشکل گھڑی میں خدا را احساس کریں ان مزدوروں کا، اس مشکل گھڑی میں ان کا بھرپور ساتھ دیں اور ان کی بقایا جات کلیئر کر کے فیکٹری چلوائیں. کیمرہ مین محمد فہیم کے ساتھ مدثر ملک، روزنامہ اوصاف، چھوڑا.